فجر اثر کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھنا، کیا فجر یا اثر کے بعد صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ فجر اور اثر کے بعد کسی قسم کی نفل نماز جائز نہیں ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں صلاۃ الحاجت کے نام سے کوئی شریعت میں الگ سے نماز نہیں ہے۔ بس 2 رکعت آپ دعا مانگنے کے لیے پڑھیں کہ اللہ سے میں اپنی حاجت مانگوں گا، تو اس کو آج کل صلاۃ الحاجت کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی الگ سے اسلام میں اس نام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ تو باقی کوئی بھی نماز ہو، فجر اور عصر کے بعد نفل نماز اگر ہے تو وہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بیوی پاکٹ منی میں سے کتنی زکوٰۃ دے گی؟ اگر شوہر کی سیلری بہت اچھی ہے اور وہ 50,000 یا اس سے زیادہ اوپر پاکٹ منی دیتا ہے تو اس میں سے صدقہ اور زکوٰۃ کتنا دینا ہوگا؟ اگر ان پیسوں سے سونا بنا لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر بیوی کو پاکٹ منی مل رہی ہے شوہر کی طرف سے 50,000، تو پہلی بات تو یہ کہ بیوی کو چاہیے ایسے شوہر کا بہت شکریہ ادا کرے، اتنے اچھے اچھے مارکیٹ میں شوہر موجود ہیں، تو شکریہ ادا کرے اور اللہ کا بھی شکر ادا کرے کہ اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر وہ تاریخ جس دن اس کی زکوٰۃ نکلتی ہے اس دن 52.5 تولہ چاندی، آج کل میرے خیال ہے 90,000 شاید ریٹ چل رہا ہو، 80 90 یا لاکھ تک، تو جتنے پیسے اس کے پاس جمع ہوں، چاہے وہ گولڈ کی شکل میں گولڈ کی ویلیو دیکھی جائے گی اور کیش تو کیش ہے، تو اس کو جو گولڈ کی ویلیو اور کیش کو ٹوٹل کو 40 پہ ڈیوائیڈ کریں، جو جواب آئے وہ عورت پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ پھر عورت خود دے دے یا اپنے میاں سے کہہ دے کہ میری طرف سے آپ ادا کر دیں، تو جو بھی ادا کرے گا، لیکن شوہر اگر ادا کرے گا تو بیوی کو بتانا، پہلے پیشگی بتانا ضروری ہے، اس کی اجازت لینا ضروری ہے، تو جو بھی ادا کر دے گا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ عورت نے اگر وہ سارے پیسے ہی خرچ ہو جاتے ہیں، اس سے ابھی کچھ پیسے ہیں ہی نہیں زکوٰۃ دینے کے لیے، تو قسطوں میں ادا کر دے، یعنی اگر جس دن زکوٰۃ واجب نکالنی ہوتی ہے نا، جو واجب والی زکوٰۃ تاریخ ہے، اس دن تو اماؤنٹ ضروری ہے، اگر اس دن ہے ہی نہیں پیسے تو زکوٰۃ نہیں ہے، جتنے ہیں تو پھر قسطوں میں بھی زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے۔ نوافل کے بجائے قضاء عمری پڑھنا، پاکستان سے کسی نے پوچھا، میرا سوال یہ ہے کہ میرے ذمے کچھ قضا نمازیں ہیں، تو کیا میں نوافل کو چھوڑ سکتی ہوں تاکہ جلد از جلد میری قضا نمازیں پوری ہو جائیں؟ دیکھیں، آپ کے ذمے جو قضا نمازیں ہیں تو نوافل چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سنت موقدہ پڑھیں اور نوافل چھوڑے جا سکتے ہیں تاکہ جلد سے جلد قضا نمازیں پوری ہو جائیں، اچھی بات ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ کی رقم سے شاپنگ کرنا، عدنان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، میرے والدین نے میرے بچپن میں ہی میرے نام سے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا دیے تھے، جو کہ ایک سیونگ اکاؤنٹ ہے۔ کچھ دن قبل میں نے اس اکاؤنٹ سے کچھ خریداری کی ہے، بعد میں مجھے خیال آیا کہ اس میں تو سود کی رقم شامل ہے، اب میں کیا کروں؟ خریدی گئی اشیاء کا کیا کروں؟ لیکن بچپن میں آپ کے والد نے آپ کے نام سے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے جمع کر دیے تھے، تو اب اکاؤنٹ میں خریداری کی، تو آپ کے والد نے پیسے کتنے جمع کیے تھے، اس پہ سود کتنا ملا ہے؟ اگر آپ نے شاپنگ کی ہے اتنے پیسوں کی جتنے آپ کے والد نے جمع کرائے تھے، اس کے اندر شاپنگ کی ہے، وہ تو حلال ہے نا، کیونکہ جو آپ کے والد نے پیسے جمع کیے تھے وہ تو اصل رقم ہے نا، وہ سود تھوڑی ہے، تو وہ جائز ہے۔ اس پہ جو پروفٹ ہوگا نا اضافی، وہ حرام ہے۔ تو اگر وہ اصل رقم سے زیادہ کی اپنے شاپنگ کی ہے تو جتنی اصل رقم کی شاپنگ ہے وہ حلال ہے، جو اضافی ہے تو قیمت لگا کے یہ اتنے پیسے آپ صدقہ کر دیں، اور اگر جتنے میں اکاؤنٹ کھولا تھا اسی کے اندر کی ہے تو بالکل جائز ہے۔ تو یہ آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ یہ مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے سے اکاؤنٹ کھولا، اب جو اس پہ سود آ رہا ہے وہ کئی سالوں میں جا کے ڈبل ہو گیا، 2 لاکھ روپے بن چکے ہیں، آپ نے شاپنگ 1 لاکھ کے اندر کی ہے، تو 1 لاکھ تو حلال تھے نا آپ کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ جب شاپنگ بڑھے گی وہ ناجائز ہوگا، اور ایسی صورت میں جو اشیاء خریدی ہیں تو جتنی اضافی قیمت لگی ہے نا 1 لاکھ سے زیادہ، یعنی جو پروفٹ، تو جو سودی پروفٹ لگا ہے اس میں، تو وہ آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ نفسیاتی بیمار کو طلاق دینا، میری ایک بھابھی نفسیاتی مریض ہے، اب مار دھاڑ بھی کرنے لگی ہے۔ میری ایک بڑی بہن جو کہ پیدائشی طور پر دماغی لحاظ سے کمزور ہے، وہ بھی اس بھابھی کے ساتھ رہتی ہے۔ میری بھابھی اب ہماری اس بے ضرر معصوم سی بہن کے ساتھ بھی مار دھاڑ کرنے لگی ہیں۔ ہم اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ تم کو اللہ نے ایسی صورت میں طلاق کا حق دیا ہے، بھابھی کی اس حالت کی وجہ سے اب کوئی رشتہ دار بھی ان کے گھر نہیں جاتا، بتائیے ایسی صورتحال میں ہمارے بھائی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو، طلاق دینا تو ایسے موقع پہ بڑی یعنی ایک بے مروتی کی بات ہے۔ جب میاں بیوی میں شادی، دیکھیں شادی سے پہلے تو دیکھیں کون نفسیاتی ہے، کون نفسیاتی نہیں ہے، کون خوبصورت ہے، کون بدصورت ہے، کس کی جاب اچھی ہے، کس کی جاب اچھی نہیں ہے، کون خاندانی ہے، کون غیر خاندانی ہے۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے نا تو میاں بیوی کا رشتہ تا حیات ہوتا ہے، اس میں اگر بیوی کو کوئی مسائل ہو گئے ہیں تو اب یہ غیرت کا تقاضا نہیں ہے کہ طلاق دے دی جائے،
جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا، طلاق تو ابغض الحلال ہے۔ ابغض الحلال کا مطلب اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، مگر ہے حلال۔ اب وہ حلال کیوں ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں، وہ بھی میرا یہاں موقع نہیں ہے اس کے بیان کرنے کا، لیکن ہے ناپسندیدہ۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، غیرت اور حمیت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ تو شریعت تو یہ چاہتی ہے نا کہ میاں بیوی کا رشتہ جب بنائے تو ہمیشہ کے لیے ہو۔ اس میں اگر واقعی آپس میں نہ بن رہی ہو، دونوں میں سے کسی کی غلطی ہو اور وہ ہٹ دھرم ضدی ہو ایک، پھر اس کی غلطی کی بیس پہ طلاق دینا تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اس میں اس نفسیاتی بیچاری اگر بیوی ہو گئی ہے تو اس میں اس بیوی کا کیا قصور ہے؟ وہ تو کوئی بھی دماغی بیماری ہو جاتی ہے، کسی کو بھی کسی بھی وقت دماغی بیماری ہو سکتی ہے۔ تو اگر شوہر کو ہو جائے تو عورت کو چاہیے برداشت کرے، بیوی کو ہو جائے تو بیوی کو شوہر کو چاہیے برداشت کرے۔ تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے شوہر کے پاس جب بہت پیسہ ہوتا ہے تو بیوی وفا کرتی ہے، جب شوہر غریب ہو گیا، کھلانے پلانے کے پیسے نہیں ہیں، تو شریک حیات کو چاہیے تھا نا کہ اب غربت میں بھی اس کے ساتھ گزارا کرے۔ لیکن کیا انہیں لگا ہے کہ جی اب شوہر کے جاب چھوٹ گئی ہے تو چلو جی عورت کہتی ہے خلا دو مجھے طلاق دو، میں کہیں اور شادی کروں گی۔ تو جیسے یہ غیر اخلاقی حرکت ہے بھئی، یہ قدرت کی طرف سے بے روزگار ہوا ہے نا، جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کر رہا۔ تو ایسے ہی جو بیماری قدرت کی طرف سے ہو تو میاں بیوی کو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ وفا کرنی چاہیے۔ اور شوہر کے لیے تو وفا کرنا اس لیے بھی آسان ہے کہ اس کے پاس تو دوسری شادی کا بھی آپشن ہے، لیکن بہرحال وہ نہیں اگر کر سکتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مشورہ دینا طلاق کا یہ بہت نامناسب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آپ کی بیٹی اگر سسرال میں دماغی توازن خراب ہو جائے اس کا، یا کوئی بیماری ہو جائے، تو آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کا داماد اس کو چھوڑ کے آپ کے گھر میں بٹھا دے؟ تو آپ کتنا برا سمجھیں گے اس داماد کو کہ یار ہم نے تو دی تھی رکھنے کے لیے، اور بیمار بھی انہی کے ہاں جا کے ہوئی ہے، اور ہم نے تو رکھنے کے لیے دی تھی اور شریک حیات بنا کے بھیجا تھا، اور ذرا یعنی ایک بیماری آئی ہے تو اس نے چھوڑ دی۔ تو یہاں ہی میاں بیوی کی وفا کا پتہ چلتا ہے کہ کون دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے۔ تو دکھ درد میں ساتھ دیں گے تو پھر میاں بیوی ہیں، دکھ درد میں ساتھ نہیں دیتے تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا بڑا کوئی بھی تھوڑا سا آڑا ترشا ہو جائے تو چل بھائی فوراً بدلو رشتہ۔ تو میاں بیوی کے رشتے کو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے رشتے سے جدا اور ممتاز رکھنا چاہیے، بہت ہی غیرت کے خلاف ہے۔ تو اب بھابھی کی یہ حالت ہے اور بیچاری کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس کو طلاق، اپنے بھائی کو طلاق کا مشورہ نہ دیں، بلکہ بھائی کو صبر کا مشورہ دیں، اور بھائی کو بولیں کوئی بات نہیں، ہم اس غم میں تمہارے ساتھ ہیں، برداشت کریں گے۔ رہا یہ مسئلہ کہ وہ بھابھی جو ہے وہ بہن کو کوٹتی ہے، پکڑتی ہے، دماغی ڈپریشن میں ہوتی ہے، یا کوئی اور خاندان والوں کو مارتی ہے، پیٹتی ہے، تو پھر بھائی کو چاہیے کہ بھابھی کے لیے الگ گھر کا انتظام کریں نا، تاکہ رشتہ داروں کے ساتھ یہ ظلم زیادتی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ چاقو واقو مار دے کسی کو۔ اور زیادہ خدا نخواستہ حالت خراب ہے، علاج پہلے تو علاج کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء، ہر بیماری کے اللہ نے علاج پیدا کیا ہے۔ تو ایسے موقع پہ کسی بھی اچھے نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھائیں، نفسیاتی ڈاکٹر علاج کر لیتے ہیں، میڈیسن دے دیتے ہیں، کم از کم یہ شدت میں کمی آ جائے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں پراپر علاج ہی نہیں کیا جاتا، اور پھر جن چڑیل بھوت اور عاملوں کے چکر پہ ڈال کے اور کیس کو بگاڑ دیا جاتا ہے۔ تو کسی اچھے ڈاکٹر سے کنٹینیو مسلسل علاج کرائیں، اس کنڈیشن سے باہر نکل آئیں گے انشاءاللہ۔ میں نے دیکھے ہیں دنیا میں کچھ ایسے نفسیاتی مریض جو بہت زیادہ مار دھاڑ کرتے تھے، میڈیسن لینے سے کم از کم اس پوزیشن سے وہ نکل آتے ہیں۔ تو آپ اپنے بھائی کو یہ مشورہ دیں کہ بھابھی کا پراپر علاج کرائیں، ان کو گولیاں دیں، اور پھر بھی اگر یہ کنڈیشن ختم نہیں ہوتی تو الگ رکھیں۔ آخری حربہ یہ ہے طلاق کے بجائے کہ بہت زیادہ کنڈیشن خراب ہوتی ہے تو کسی نفسیاتی ہاسپٹل میں رکھ دیں۔ بعض پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں ان کو گھر میں رکھنا بہت ڈینجرس ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو دماغ کام نہیں کر رہا، چاقو مار دیتے ہیں، بعض دفعہ چھری مار دی کسی کو، قتل نہ ہو جائے کسی کو، تو اس میں زیادہ نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، یا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ۔ تو پھر ایسے موقع پہ کسی نفسیاتی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیں ان کو۔ تو میں نہیں سمجھتا ایسے موقع پہ طلاق کا مشورہ دینا چاہیے، یہ بے مروتی ہے، اور میاں بیوی میں جو ایک وفا والا رشتہ ہے اس کے یہ خلاف ہے۔ قسطوں پر گاڑی خرید کر بیچ دینا۔ آصف صاحب گجرات انڈیا سے پوچھتے ہیں قسطوں پر گاڑی لے کر بیچ دینا اور پھر اس کی قسطیں ادا کرتے رہنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے اگر قسطوں پہ ہو۔ بینکوں سے جو عام طور پر مل رہی ہوتی ہیں وہ قسطوں پر ہوتا ہے، لیکن اس میں سود ایڈ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے لیٹ پیمنٹ ہوگی تو آپ پہ وہ قسط بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اگر واقعی صحیح طریقے سے قسطوں پہ گاڑی خریدی ہے کسی نے، کسی شخص سے خریدی ہے، یا اسلامی بینک تو بیچنے ہی نہیں دے گا آپ کو نا، وہ قسطوں میں جب دیتا ہے تو اس میں گاڑی بینک کی ملکیت میں ہوتی ہے، وہ رینٹ لے رہا ہوتا ہے آپ سے۔
لیکن اگر واقعی سچی مچی میں کہیں قسطوں پہ آپ نے گاڑی لی ہے کسی شخص سے تو آپ اس کو خرید کے قبضے میں لے کے بیچ سکتے ہیں آگے، بلکہ یہ کیش اماؤنٹ حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ نے گاڑی خریدی قسطوں پہ، ذرا مہنگی خریدی اور اس کو کیش پہ سستی بیچ دی، تو یہ آپ کا پروفٹ ہے، یہ جائز پروفٹ ہے، لیکن قبضے میں لینے کے بعد بیچے۔ نابالغ کی موت کی دعا کرنا۔ بنت حوا سندھ سے پوچھتی ہیں، میری چھوٹی بہن 11 سال کی ہے، میری والدہ بیمار رہتی ہیں، ہم سب بہن بھائی شادی شدہ ہیں، ہماری والدہ چھوٹی بہن کے لیے دعا کرتی ہیں کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے ہی مر جائے تاکہ ان کے لیے سفارش کا ذریعہ بنے۔ عجیب، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جائے تاکہ وہ دنیا میں اس کی طرف سے ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائے، اور موجودہ دور کے فتنوں سے بھی ڈرتی ہیں، تو کیا نابالغ بچی کی موت کی دعا کرنا جائز ہے؟ عجیب بات ہے، اماں اپنے بچی کے لیے دعا کر رہی ہیں، یہ تو دعا نہیں ہے، تو بد دعا ہے۔ بچی کی زندگی کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو خوشیاں دے۔ جو اللہ نابالغ بچی کو موت دے سکتا ہے وہ بلوغت کے بعد خوشیاں بھی تو دے سکتا ہے نا، تو یہ الٹی دعا کیوں کی جا رہی ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جائے؟ آپ یوں دعا کریں کہ اللہ اس کو بلوغت دے اور اس کو لمبی عمر دے اور نیک اعمال کی توفیق دے تاکہ حساب و کتاب کے بعد بھی جنت میں جائے۔ تو نابالغ بچے کو جو جنت ملے گی وہ بالغ جس نے اعمال کیے ہوں گے اس جیسی جنت تھوڑی ملے گی۔ بالغ لوگ نیک عمل کر کے جنت میں جائیں گے، وہ جنت تو بہت اعلیٰ درجے کی جنت ہوگی۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ نابالغ بچہ تاکہ ہماری سفارش کرے، تو یوں دعا کریں، اللہ یہ بالغ ہو اور اتنے نیک اعمال کرے کہ تو اس کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نابالغ بچہ سفارشی بنتا ہے، لیکن بالغ کے اگر اچھے اعمال ہوں گے وہ بھی تو سفارشی بنتا ہے نا، تو بالغ کی دعا مانگ لیں کہ اللہ اس کو بالغ بھی کرے اور نیک بھی بنائے اور اچھے اعمال کی توفیق دے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے ماں باپ یہ سب کچھ کرنے پر، سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ رشتوں کے بڑے مسائل ہیں، بچیاں بوجھ بنتی جا رہی ہیں۔ اگر ان کو آپ ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں، خوب پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں، اول تو غریب آدمی کے پاس ایجوکیشن کے پیسے ہی نہیں ہوتے، اور وہ غریبوں والے اسکول میں داخل کر کے بیڑا نہیں غرق کرنا چاہتا اپنے بچیوں کا، تو اچھے اسکولوں میں کے لیے پیسہ چاہیے۔ جب پیسہ نہیں ہوتا تو ڈپریشن میں جاتے ہیں، کیونکہ جب پیسہ نہیں ہے تو بچے کی تعلیم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے تو بچی کے رشتے ہی نہیں آتے اچھی جگہوں سے، وہ بوجھ بنتی ہے سوسائٹی پہ۔ یعنی ماں باپ کا یہ خیال ہوتا ہے، اور جب تعلیم کے پیسے ہوتے ہیں تو پھر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہم نے اچھی ایجوکیشن دلائی، باہر کا ماحول بہت خراب ہے، ایسا نہ ہو بوائے فرینڈ کے چکر میں پھنس جائیے اور ڈرگز میں آ جائے، یونیورسٹیوں کا جو حال چل رہا ہے آج کل۔ اور اگر وہ خراب نہیں ہوئی، اچھی تعلیم تربیت بھی ہو گئی، تو ماں باپ کا سارا پیسہ خرچ ہوا، استعمال سسرال کرتا ہے۔ آپ نے اپنی بچی کو پڑھا لکھا کے ڈاکٹر بنایا، رخصت ہو کے جائے گی، مزے سسرال اڑائے گا۔ تو بچیوں کا کوئی ہماری سوسائٹی میں نا اس گندے کلچر کی وجہ سے کوئی ماں باپ کے لیے تو کوئی وہ رہا ہی نہیں، وہ یعنی ایک طرح سے بوجھ بنا کے پیش کر دیا اس کو ہماری سوسائٹی نے۔ تو جب آپ نکاح کو پروموٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں جن علاقوں میں زیادہ شادیوں کا رواج ہے، جلد نکاح کا رواج ہے، وہاں لڑکیوں کے لیے اتنے اچھے اچھے خاندانوں کے رشتے آتے ہیں کہ ایجوکیٹڈ نہ بھی ہو، جاتی پڑھی لکھی فیملی میں یہ ہو، غریب ہوگی لیکن جائے گی مالدار فیملی میں۔ تو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ ہماری سوسائٹی میں بچیاں بوجھ نہ سمجھی جائیں۔ اب تو عجیب ہی حساب ہوتا ہے، لوگ بچی کی پیدائش پہ لوگوں نے خوش ہونا چھوڑ دیا، یہ جہالت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کتنی خوشخبری ہیں، جو لوگ نبی نے فرمایا جس نے 3 بچیوں کی کفالت کی میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، پھر فرمایا جس نے 2 بچیوں کی کفالت کی میں اس کے لیے بھی جنت کا ضامن ہوں۔ تو بچیوں کو بوجھ نہ سمجھیں، ان کی موت کی دعائیں نہ مانگیں، گھر کی رونق بچیوں ہی سے ہوتی ہے۔ اور ابھی بھی ہمارے ہاں بگڑنے کا ریشو لڑکوں میں زیادہ ہے، لڑکیوں میں کم ہے۔ بڑھاپے کا سہارا بنتی ہیں، بڑھاپے میں محبت، اور ماں کو تو بیٹیوں کی ضرورت باپ سے بھی زیادہ ہے۔ ماں کل کس کے ساتھ اپنی دل کی باتیں شیئر کرے گی؟ وہ بیٹوں کے ساتھ تھوڑی کر سکتی ہے، بہت سی باتیں اپنے شوہر کے ساتھ بھی نہیں کر سکتی عورت، وہ اپنے بیٹیوں ہی کے ساتھ شیئر کرتی ہیں وہ باتیں۔ تو بچیوں کی دعا مانگنی چاہیے، ان کی عمر میں برکت کی دعا مانگنی چاہیے، اور نکاح کو آسان بنانا چاہیے تاکہ سوسائٹی میں مسائل کم ہیں۔ اچھا بھائی، یہ کیا لکھا ہے جی؟ بار کلب وغیرہ میں گارڈ کی ڈیوٹی کرنا۔ لندن، میں اسٹڈی کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کی جاب بھی کرتا ہوں، ہماری مختلف جگہ سیکیورٹی کے حوالے سے ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، بعض دفعہ کسی ریسٹورنٹ، بار یا کلب وغیرہ میں بھی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، تو کیا میں اس کمائی کو محنت کی کمائی سمجھ کر گھر والوں کو پیسے بھیج سکتا ہوں؟ کیا کسی نیک کام میں یہ پیسے لگا سکتا ہوں؟ کیونکہ میرا تو شراب وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، ریسٹورنٹ میں ڈیوٹی لگتی ہے وہ تو جائز ہے، وہ تو آپ لوگوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بار کلب میں ڈیوٹی لگتی ہے تو یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اب اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ شراب کھانا ہے تو آپ شراب کی حفاظت کر رہے ہیں، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ دوسرا پہلو یہ کہ آپ شراب کی حفاظت نہیں کر رہے، آپ تو لوگوں کی حفاظت کر رہے ہیں جو اندر گئے ہیں، شراب پینا ان کا ذاتی عمل ہے۔ تو اس پہلو کے لحاظ سے
اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن اتنی بات تو ہے کہ مکروہ، ناپسندیدہ اور یعنی شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف عمل ہے۔ لوگوں کی حفاظت کرنا، چاہے وہ شراب ہی پی رہے ہوں، تو حفاظت اس لحاظ سے کہ انسانی جان کی حفاظت تو کی جائے گی نا۔ یہ کوئی شراب پی رہا ہے تو شریعت میں یہ تو نہیں ہے کہ اس کو بم سے اڑا دو یا قتل کر دو، تو اس حیثیت سے کسی انسان کی حفاظت یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی گارڈ کے طور پہ آپ کو رکھتا ہے کہ میری حفاظت کرو، اور پھر وہ غلط کام بھی کر رہا ہے، کوئی گناہ بھی کر رہا ہے، تو آپ اس گناہ میں اس کی معاورت کرنے والے نہیں کہلائیں گے، آپ یہ کہلائیں گے بھئی آپ ایک انسانی جان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو شراب کھانے کے بعد بھی کوئی چوکیداری کر رہا ہے تو اس پہلو سے دیکھا جائے کہ وہ ایک انسانی جان کا محافظ ہے، تاکہ اس میں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ انسانی جان ہلاک ہو جائے، تو اس پہلو سے یہ عمل جائز ہے۔ لیکن دوسرا پہلو بھی ہے کہ آپ حفاظت کر رہے ہو تبھی تو اطمینان کے ساتھ شراب پی رہے ہیں نا، تو اس لیے اس کو 100% حرام نہیں کہا جائے گا، لیکن مکروہ اور ناپسندیدہ ہے بہرحال۔ تو اس لیے آپ حتی الامکان اپنے آپ کو اس عمل سے بچائیں اور کوشش کیا کریں کہ ایسی جگہ آپ کی جاب یعنی آپ کو سیکیورٹی کے لیے نہ رکھا جائے، جتنا بچ سکتے ہیں بچیں، جو آپ کے بس میں نہیں ہے تو اس میں توبہ استغفار کر لیا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور بہتر یہی ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ ہر مہینے کچھ تھوڑا سا اماؤنٹ آپ صدقہ کر دیں، تاکہ جو کراہت اور مکروہ مال اس میں شامل ہوا ہے وہ اس سے پاک ہو جائے آپ کا مال، یہ بہتر ہے۔ ساس کردار کی ٹھیک نہ ہو تو کیا کریں؟ پاکستان میں کسی نے پوچھا جی میری جس جگہ منگنی ہوئی ہے اس کے والد یعنی میری ہونے والی ساس کچھ دن قبل غیر اخلاقی سرگرمی میں ملوث پائی گئی، جبکہ میری منگیتر اور اس کی دوسری بہنیں شریف اور دیندار ہیں، میں بہت پریشان ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ کی منگیتر شریف اور دیندار ہے تو آپ اپنی منگیتر کو دیکھیں نا، ساس کو کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو ساس کا ذاتی عمل ہے نا، اگر گھر کا ماحول ہی خراب ہوتا تو پھر تو بری بات ہوتی، کیونکہ آپ کے آگے بچے بھی ہوں گے، پھر وہ ننیال جا کے خراب ہوتے ہیں، جب گھر ننیال کا ماحول خراب ہو تو بچے تو زیادہ تر ننیال کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساس کا پرسنل معاملہ ہے تو پھر پرسنل معاملات کی بیس پہ کسی اتنا زیادہ اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے، وہ جانے اللہ جانے، تو ان بیسس پہ منگنی نہیں توڑنی چاہیے۔ ہاں منگنی ہونے سے پہلے ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں تو انسان احتیاط سے کام لیتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ساس کے اثرات بچیوں میں بھی ہوں، تو یہ میرا مشورہ ہے، کوئی شرعی حکم نہیں بیان کر رہا، شرعی حکم تو یہ ہے کہ جائز ہے شادی کرنا، اب مشورہ کے طور پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ اس کو اس بیس پہ رشتہ نہیں توڑنا چاہیے آپ کو، اور اپنی وائف کو جب آپ شادی ہو جائے تھوڑا سا ریزرو رکھیں اپنی اس کی ساس یعنی اس کی والدہ سے، اس کو یہ کہیں کہ بھئی تھوڑا ریزرو رہو ان سے، کیونکہ بعض دفعہ یہ جب چیزیں لیک ہوتی ہیں تو پھر بچوں پہ بھی برے اثرات آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری اماں ایسی تھی تو ہم نے اگر یہ کر لیا تو کیا ہوا، اس کے اثرات آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ غیر ذات میں چھپ کر نکاح کرنا۔ ارباز دہلی سے پوچھتے ہیں لڑکی خان ہے لڑکا شیخ ہے، سب سے چھپ کر نکاح پڑھوایا گواہوں کی موجودگی میں، تو کیا نکاح ہو گیا؟ بھائی لڑکی خان یا لڑکا شیخ ہے تو اس میں تو کفات کا مسئلہ نہیں ہے، خاندانی لحاظ سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اب باقی چیزوں میں دیکھا جائے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور حنفیہ کے نزدیک اس حدیث کا مطلب ہے کہ غیر کفو میں اگر برابر ہم پلہ ہے تو پھر ہو جاتا ہے، اگرچہ یہ بھی بری حرکت ہے، معیوب حرکت ہے، اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے کہ لڑکی اپنے باپ اور بھائی کی اجازت کے بغیر کہیں نکاح کرے، تو اس لیے اب اس میں بہتر یہی ہے کہ لڑکا اور لڑکی پورے حالات بتا کر استفتاء لیں، کہیں سے فتویٰ لیں پورے حالات، تاکہ پتہ چلے کہ یہ لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہے یا نہیں، مالی لحاظ سے بھی، خاندانی لحاظ سے بھی، دینی لحاظ سے بھی، اور نسب کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے وہ پوری ڈیٹیل بتائیں تو پھر پتہ چلے گا، ایسے فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کام کرنا کیسا ہے، اس میں کمیشن ملتا ہے یا کمیشن لینا کیسا ہے؟ اچھا بھائی، اس میں جن لوگوں کو ہم جوڑ رہے ہیں اگر وہ آگے نہیں جوڑ پاتے تو اس سے وہ ہمیں غلط بولیں گے، یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ پہ ہم نے بہت تحقیق کیا، جائز نہیں ہے یہ، اس پہ میں کئی بار فتویٰ دے چکا ہوں، اور بڑے بڑے اداروں کا فتویٰ ہے، دارالعلوم کرنگی کا، بنوری ٹاؤن کا، جامعۃ الرشید کا، سب کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اس کی ڈیٹیل بھی کئی بار بیان کی جا چکی ہے، تو اس میں کمیشن لینا بھی جائز ہے۔ بیوی کی دھمکیاں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میں سیکنڈ میرج کرنا چاہتا ہوں، میں معاشی اور ہر لحاظ سے انصاف کر سکتا ہوں اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں انصاف کروں، میری بیوی کافی مذہبی ہے، میں نے اپنی وائف سے ڈسکس کیا کہ فتنوں کا دور ہے اور مجھے ضرورت بھی ہے، مجھے ڈر رہتا ہے کہ میں حرام یا بدنظری میں نہ لگ جاؤں، اور بیوی کو انصاف اور برابری کا بھی یقین دلایا، لیکن میری بیوی نے صاف کہہ دیا کہ اگر آپ نے دوسری شادی کی تو میں علیحدہ ہو جاؤں گا، خلا لے لوں گی اور بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور آپ سے ملنے بھی نہیں دوں گی، کیونکہ بچوں پر میرا حق ہے، میں ماں ہوں ان کی، مجھے اپنی بیوی اور بچوں سے پیار ہے، مگر دوسری شادی میری ضرورت ہے، گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، میری رہنمائی فرمائیں۔
تو جو ڈر گیا وہ مر گیا. خوب سمجھ لیں, دھمکیوں میں جو آ گیا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جب آپ مالدار بھی ہیں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ایک عورت آپ کے مال سے استفادہ کرے, بلکہ اور بھی عورتوں کو آپ ان کی کفالت بھی کریں. عورت تو کبھی بھی نہیں چاہتی میرے اوپر سوکن آئے, لیکن اللہ نے جو قانون بنایا ہے 4 شادیوں کا, وہ اس لیے کہ اور بھی تو دنیا میں عورتیں پڑی ہوئی ہیں نا جن کو شوہر چاہیے. ان کا کیا ہوگا؟ وہ نااہلوں سے شادی کریں گی. مالدار عورتیں پھر غریبوں سے شادی کریں گی, پھر ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پائیں گی. جب اللہ نے آپ کو وسائل بھی دیے تو پھر کسی کی دھمکیوں میں نہیں آنا چاہیے. اللہ کا حکم ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع, کہ تم نکاح کرو 2-2 3-3 عورتوں سے جو تمہیں پسند آئے. ہاں اگر عدل نہیں کرو گے تو پھر گنہگار ہو گیا. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دونوں کے حقوق ادا کر سکتے ہیں تو پھر اس زمانے میں پھر بیوی کی دھمکیوں میں نہیں آنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے لوگ نہیں کر رہے دھمکیوں کے خوف سے ہی تو نہیں کر رہے. اگر ان کی بیویاں کہتے ہیں آپ کر لیں تو کون پھر چھوڑے گا؟ ہر آدمی کرے گا. وہ تو بیوی ہی کا مسئلہ ہوتا ہے. اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے سوسائٹی میں زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اور صرف مردوں میں نہیں, جن لڑکیوں کو شوہر نہیں مل رہے وہ کہاں جائیں گی؟ آپ دیکھیں سوسائٹی میں سروے کر کے دیکھیں, بیڑا غرق ہو گیا لڑکیوں کا. بیٹیاں باپوں پہ بوجھ بن گئی ہیں. بیٹی پیدا ہوتے ہی ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا ہوگا کیا. اتنے سخت حالات خراب ہو گئے. تو اس لیے اس میں کسی کی دھمکیوں کے اثر میں نہیں آنا چاہیے. بیوی کو محبت سے سمجھا دیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, کرتا رہوں گا, اور میرے دل میں آپ کی ویلیو کم نہیں ہوگی, اور پھر آپ شادی کر لیں. بتا دیں اگر اس نے خلا لینا ہوگا تو ویسے اصولی طور پر تو خلا ہوتا ہی نہیں ہے اس طریقے سے. اگر عورت کورٹ سے خلا لے لے گی وہ شرن کا لدم ہے. کہیں اس بیس پہ نکاح کرے گی تو وہ نکاح نہیں ہوگا, وہ زنا ہوگا جب تک آپ خلا نامے پہ سائن نہیں کریں گے. دوسری بات یہ کہ بچوں پہ یہ کہنا کہ ماں کا حق ہے, ماں کا بھی حق ہے, باپ کا بھی حق ہے, دونوں کا حق ہے. تو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں کے پاس رہتے ہیں, جب بڑے ہوتے ہیں 9 سال کے ہو جائیں اور لڑکا 7 سال کا ہو جائے تو پھر باپ کا حق ہے. اور بالغ ہونے کے بعد دونوں طرف جہاں چاہے بچے رہیں. تو اور تربیت میں باپ ہی کو اللہ تعالیٰ نے نیچرل جو گارڈین ہے وہ باپ کو بنایا اللہ تعالیٰ نے. اطاعت باپ کی ہوگی, لیکن رہیں گے ماں کے پاس بھی باپ کے پاس بھی. تو یہ جو حساب کتاب ہے نا, اگر ہم اسی طرح خواتین کی باتوں میں آتے رہے جیسے کہ آتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, لن یفلح قوم ولوا اہم امورهم من المرأة, وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے. خواتین یہ بات سن کے غصہ تو کرتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے خلاف حدیث جا رہی ہے. تو آپ کے حق میں بھی تو بہت ساری حدیثیں ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے سربراہ اور ڈیسیجن میکر جو بنایا وہ تو مرد کو بنایا ہے. کیونکہ اگر اسی طرح خواتین کی حکومت شروع ہو گئی اور شادی بھی ان سے پوچھ کے کی جائے اور آگے بڑے بڑے فیصلے بھی ان سے پوچھ کے کیے جائیں تو نظام عالم برباد ہو جائے گا. گھروں میں دیکھ لینا, جن گھروں میں مردوں کی نہیں چلتی, عورتوں کی چلتی ہے, خواتین کی چلتی ہے, تو ان گھروں کا حشر تو دیکھیں کیا ہے. آپ خود جا کے دیکھ لیں, فیملی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے پورا. تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کی نیچر کو دیکھ کے احکام نازل کیے. عورت کے حقوق میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو سربراہ بناؤ, بلکہ عورت کے حقوق میں یہ ہے کہ اس کو رسپیکٹ دو, اس کو محبت دو, اس کے حقوق پورے کرو. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت عائشہ سے محبت کرتے تھے. امی عائشہ فرماتی ہیں, جہاں سے میں پانی پیتی تھی برتن میں, جس جگہ سے, اسی جگہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ لگا کے پانی پیا کرتے تھے. کسی نے حضرت عائشہ کی دعوت کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی, تو آپ نے فرمایا جب تک میری زوجہ عائشہ کو نہیں بلاؤ گے میں نہیں جاؤں گا دعوت میں. 3 دفعہ ان صحابی نے دعوت دی, تینوں دفعہ نبی نے یہ فرمایا کہ جب تک میری زوجہ کو نہیں بلاؤ گے میں نہیں آؤں گا. تیسری دفعہ میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنی زوجہ کو بھی لے آئیں. تو محبت دینی ہے عورت کو, لیکن سربراہ نہیں بنانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سربراہ پیغمبر ہی تھے. تو آج ہو یہ گیا ہے کہ محبت تو دیتے نہیں ہے, باپ بنا لیتے ہیں اس کو. تو محبت دینی چاہیے, باپ بنانے کا حکم نہیں ہے, اس کو سربراہ بنانے کا حکم نہیں ہے. تو سربراہ گھر کے مرد ہی ہوں گے, ڈیسیجن میکر مرد ہی ہوں گے. ڈیسیجن پاور بھی مردوں کے پاس ہی ہونی چاہیے, ورنہ سارا نظام تباہ ہو جائے گا. اور اس میں عورت کا بھی فائدہ ہے. اگر آپ مرد میں ڈیسیجن پاور نہیں ہے, وہ فیصلہ نہیں کر پاتا, تو اس میں نقصان کس کا؟ عورت کا ہی ہو رہا ہے نا. اب آپ بیوی کی دھمکیوں میں آ کے اگر جس طرح سے آج کل مرد کیا کر رہے ہیں, دوسری شادی نہیں کر رہے, تو نقصان کس کا؟ مرد کا تھوڑی ہو رہا ہے, عورت کا نقصان ہو رہا ہے. دوسری شادی کر کے پھنستا تو مرد ہے, فائدہ تو عورت کو ہوتا ہے جو دوسری بیوی بنتی ہے, تیسری بیوی بنتی ہے, چوتھی بیوی بنتی ہے. اس کو ایک کفالت کا انتظام ہوتا ہے, اس کی حلال تسکین کا ذریعہ بنتا ہے مرد, اس کے اولاد کا کفیل ہوتا ہے, ذمہ دار ہوتا ہے. تو اس کو تو بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو یہ فائدے عورت ہی کو تو حاصل ہوتے ہیں نا. تو عورت ہی عورت کا نقصان کر رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. تو اس لیے
میں پھر بھی یہ کہتا ہوں بہرحال یہ عورت کی نیچر ہے، وہ سوگن برداشت نہیں کرتی اور یہ اس کی نیچر کا حصہ ہے. تو عورت کو دھمکیاں دینے دیں، بیوی کو دھمکیاں دینے دیں، وہ اگر دھمکیاں دیتی ہے تو سمجھے یہ نیچرل ہے. کوئی عورت یہ نہیں کہتی کہ آپ جائیں کائنڈلی ایک اور شادی کر لیں، تو ایسا عورت پہ اچھا بھی نہیں لگتا اور کہنا بھی نہیں چاہیے. عورت کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ بھائی آپ صرف میرے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی محبت ہے. متنبی ایک شاعر ہے نا، اس نے کہا تھا لِأَحِبَّتِي أَن يَمْلَؤُوا بِالصَّافِيَاتِ الْأَكْوَبَ وَعَلَيْهِمِ أَن يَشْرَبُوا وَعَلَيَّ أَلَّا أَشْرَبَ، کہ شراب خانے میں جاتا تھا تو اس کے دوست اس کو بھی پلاتے تھے شراب پیو، یہ شراب نہیں پیتا تھا. تو یہ کہتا تھا میرے دوستوں پر یہی لازم ہے کہ مجھے پلانے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کو شراب سے محبت ہے، تو وہ ان کا اکرام اسی میں ہے کہ مجھے پلائیں، لیکن مجھ پر ہے کہ میں نہ پیوں کیونکہ میں شراب کو گندا سمجھتا ہوں. تو بیوی پر یہی ہے کہ وہ آپ کو دوسری شادی سے روکے، اس کی محبت کا تقاضا ہے، اور آپ کی مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نہ رکیں. تو اب محبت اور مردانگی میں مقابلہ ہو رہا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے اسے. تو خلاصہ یہی ہے کہ دوسری خواتین کا بھی خیال کریں. بہت سی بیوہ طلاق یافتہ خواتین ہیں جن کی عمریں نکل رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہو، تو ان کا خیال کریں اور ایک اور شادی کر لیں. جادو کا الزام. شمس الرحمان چترال سے پوچھتے ہیں میرا ایک بہنوئی مجھ پر اور میری امی پر الزام لگا رہا ہے کہ ہم اس پر جادو کرتے ہیں. پہلے بھی ایک دفعہ الزام لگا چکا ہے، اس مسئلے کا حل بتا دیں، قریبی رشتہ خراب ہونے کا امکان ہے. اللہ آپ کے بہنوئی کو ہدایت دے، انسان بنائے. کسی پہ کسی قسم کا جب تک یقینی دلیل نہ ہو آپ الزام نہیں لگا سکتے یا مضبوط قرینہ ہو. تو اور ویسے بھی یہ جادو وادو کا اثر جو ہے نا ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کی قوت ارادی خراب ہوتی ہے، خود ہی کمزور ہوتے ہیں. وہ پیغمبر پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو کا اثر ہوا اس کی حکمتیں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ وہ تو اس لیے تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں. یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے نا، تو اللہ نے تھوڑا سا جادو ہونے دیا، ورنہ جادو نہیں ہوتا اتنے آرام سے، ایسے تو دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے. تو اس لیے اپنے بہنوئی کو، یہ کہیں عامل وامل کے پاس بیٹھ رہا ہوگا آپ کا بہنوئی، عامل لوگ ایسی باتیں کر کر کے دماغ خراب کر دیتے ہیں، تو اس کو عاملوں سے ہٹائیں اور اپنی سسٹر کو بولیں، اپنی بہن کو بولیں بہنوئی کو کنٹرول کرے. لیڈی ڈاکٹر کا مرد مریضوں کو چیک کرنا. میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے پوچھنا یہ ہے کہ ہمیں میل فیمیل سب کو چیک کرنا ہوتا ہے. امتحان میں بھی نبض وغیرہ چیک کرنے کے لیے میل کو بھی بٹھا دیتے ہیں. میں کہتی ہوں فیمیل کو بٹھائیں، تو کہتے ہیں کہ اگر ابھی چیک نہیں کرو گی تو بعد میں بھی چیک کرنا پڑ سکتا ہے. اگر میں چیک کرنے سے انکار کروں تو فیل کر دیں گے، بتائیے میں کیا کروں. اللہ کا خوف چونکہ ہمارے ہاں ختم ہوتا جا رہا ہے، بس دنیا ہی سب کچھ رہ گیا ہے، اللہ کے حکام کو پس پش ڈال دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو اختلاط سے بھی منع کیا، ایک دوسرے کی باڈی کو ہاتھ لگانے سے بھی منع کیا، لیکن ہم لوگ فالو کر رہے ہیں گوروں کو. ہم چاہ رہے ہیں کہ ترقی ہم ان جیسی کریں اور پھر مادر پدر آزاد ہو جائیں، بالکل زنا پھیلے سوسائٹی میں. تو اللہ دیکھ رہا ہے، جس نے بنایا ہے نا وہ نہیں چھوڑے گا، وہ انتقام لے گا. اللہ کہتے ہیں فریحوا بما عندهم من العلم، پچھلی قوموں کے پاس جو نالج تھی نا، علم تھا دنیا کا علم، اس پہ وہ فخر کرتے تھے اور ہمارے حکام کو پس پش ڈال دیا. تو آج بھی یہی ہے کہ میڈیکل سائنس ہی کو اور جو سائنس کے دوسرے شعبے ہیں انہی کو انسان نے خدا بنا لیا، اور جو اصل اوریجنل خدا ہے جس نے پیدا کیا، جو نعمتیں دے رہا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اس برے ماحول میں سروائیو کرنا ایک شریف لڑکی کے لیے بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، ایک عزت دار عورت کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ ان کو سمجھائیں کہ بھائی میں میل کو نہیں چیک کر سکتی، میں فیمیل ہی کا زندگی بھر علاج کروں گی، مجھے میل کا علاج کرنا ہی نہیں ہے، تو مجھے کیوں آپ ٹریننگ دے رہے ہو. پھر بھی اگر مجبوری ہے تو پھر آپ ہاتھوں میں گلوز وغیرہ لے کے کوئی ایسا یعنی پہن کے جو ہے نا چیک کر لیں، مجبوری ہے، اور توبہ استغفار بھی کریں. اور جیسے ہی آپ یعنی اس ایجوکیشن سے فارغ ہوں تو پھر آپ یہ عزم کریں کہ میں مردوں کا علاج نہیں کروں گی، میں صرف خواتین کا علاج کروں گی. لیڈی ڈاکٹروں کی ضرورت ہے خواتین کے لیے، مردوں کے لیے میل ڈاکٹر بہت ہے. مجبوری ہو تو مرد بھی بعض دفعہ ہوتا ہی ہے کہ ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو لیڈی ڈاکٹر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ بھی ہسپتال کی غلطی ہے کہ آپ نے میل کے لیے فیمیل کو کیوں بٹھایا. پیشنٹ تو بیچارہ مجبور ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر نہیں بدل سکتا، دوسرے ڈاکٹر کا ٹائم ہی الگ ہوگا. تو مجبوری کے حکام الگ ہیں، لیکن آپ حتی الامکان کوشش کریں اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں. میں اتنے واقعات ہیں میرے پاس جو لوگ شیئر کرتے ہیں، جو فیمیل ڈاکٹرز میل کا علاج کر، خاص طور پہ ڈینٹسٹ میں تو بالکل ہی منہ میں گھسا ہوا ہوتا ہے بندہ. اب میل ڈاکٹر ہے وہ فیمیل ڈاکٹر کا علاج کر رہا ہے، فیمیل لڑکی کا علاج کر رہا ہے، دانتوں میں گھسا ہوا ہے وہ. یا فیمیل لڑکی ہے ڈاکٹر ہے اور وہ میل یعنی مرد کے دانت چیک کر رہی ہے. تو اتنے گھر تباہ ہو چکے ہیں نا اس چکر میں. یعنی ہمارے پاس ایسے کیس آئے ہیں کہ ایک خاتون نے کہا کہ میرا شوہر چونکہ ڈینٹسٹ ہے، وہ لڑکیوں کے دانت چیک کرتے کرتے نا ان کے گھر تک پہنچ جاتا ہے. اور کیا کچھ ہو رہا ہے سوسائٹی میں، ساری باتیں اوپن ہوتی بھی نہیں. تو
میں بدگمان نہیں کر رہا آپ کو ڈینٹسٹ سے کہ ڈینٹسٹ سارے خراب ہوتے ہیں، لیکن ہم خرابی کے اسباب کیوں اختیار کریں؟ خرابی کے اسباب کیوں اختیار کریں؟ تو اللہ کا خوف ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ نے کہا ہے کہ تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، اڑاؤ مزے، آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہی ہے۔ تو ترقی کر لو گے آپ، لیکن آخرت برباد ہوگی۔ اب جس کا آخرت پہ یقین نہیں ہے وہ اس سے بھی زیادہ کرے، وہ تو نائٹ کلبوں میں جا کے برہنہ ناچے۔ وہ جیسے انگریز تو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، وہ تو سب کچھ کر رہے ہیں، وہ تو ہومو سیکسولیٹی کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں، ابھی جو ہے وہ جو جس انتہا تک پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں، اس کو باقاعدہ لیگل کر رہے ہیں وہ لوگ۔ تو ان کے ہاں تو اصول، وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہے، تو جو نہیں مانتا اس کے لیے سب ٹھیک ہے پھر۔ لیکن اگر آپ آخرت کو مانتے ہو نا تو پھر اللہ نہیں چھوڑے گا، پھر یہ ذہن میں رکھنا۔ تو آپ کو میں یہی کہوں گا کہ جس حد تک بچ سکتی ہیں بچیں، جہاں ناممکن ہو بچنے کے لیے تو پردے کی پابندی کے ساتھ، اور ہاتھ میں کوئی گلوز وغیرہ لے لیں یا کوئی کپڑا ہو جس سے نفس چیک کر لی، اور اپنے آپ کو بچائیں اس برائی سے جس حد تک ممکن ہو۔ خواتین کا جوڑا باندھنا، محمد ابن حذیفہ بمبئی سے پوچھتے ہیں عورتوں کے لیے بالوں کا جوڑا بنانا نماز اور غیر نماز میں کیسا ہے؟ عام طور پر 3 طریقے سے بنایا جاتا ہے، سر کے اوپر، سر کے پیچھے اور گردن پر۔ وضاحت فرما دیں۔ سر کے اوپر بنانا حرام ہے، ناجائز ہے، حدیث میں ممانعت ہے۔ سر کے پیچھے بنا سکتی ہیں۔ نانی کی بہن کی بیٹی سے نکاح کرنا۔ دلاور رحیم یار خان، میرا سوال یہ ہے کہ گھر والے جہاں میرا رشتہ کرنا چاہتے ہیں اس لڑکی کی ماں میری دادی کی سگی بہن ہے۔ لڑکی کی ماں آپ کی دادی کی سگی بہن یعنی آپ کی والدہ کی کزن ہوئی نا پھر، تو لڑکی طلاق یافتہ ہے، کیا ایسی لڑکی سے میں نکاح کر سکتا ہوں؟ اپنی ماں کی کزن سے نکاح کر سکتے ہیں، ماں کی سگی بہن سے نکاح نہیں ہوتا، والدہ کی کزن سے نکاح ہو سکتا ہے، تو جائز ہے۔ لا علمی میں سودی معاملہ۔ فاطمہ صاحبہ پاکستان سے پوچھتی ہیں میں نے ایک پلاٹ انسٹالمنٹ پر لیا اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس پر لیٹ پیمنٹ چارجز ہیں، نہ ہی مجھے یہ علم تھا کہ لیٹ پیمنٹ چارجز سود کے زمرے میں آتے ہیں۔ خیر کانٹریکٹ ہو چکا ہے، میں نے کبھی لیٹ پیمنٹ نہیں کی، ٹائم پر ہی پیمنٹ ہو جاتی ہے، مگر یہ بتائیے کہ اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کانٹریکٹ ختم کر دینا چاہیے اور پلاٹ کی کچھ قیمت خیراتی کام میں لگا دینی چاہیے؟ برائے مہربانی حل بتائیں۔ دیکھیں وہ جو سودی معاملہ ہوا وہ تو ناجائز تھا، لیکن اب آپ کوشش کریں کہ پلاٹ کی جو ہے نا جلد سے جلد پیمنٹ ادا کر دیں اور سود لگنے سے پہلے پیمنٹ ادا کر لیں تو جائز ہے، لیکن جو ہو چکا اس پہ توبہ استغفار کریں۔ اور اگر آپ یہ سودا ہی کینسل کر دیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے، احتیاط کی بات ہے یہ کہ لیکن کرتا کون ہے کینسل اتنے آرام سے؟ تو بہتر تو یہی ہے کہ سودا کینسل کر دیں، آپ کہیں بھی پلاٹ واپس لو اور مجھے پیسے واپس کر دو، اگر وہ کر دیں تو اچھی بات ہے، اور پھر دوبارہ صحیح کانٹریکٹ کریں۔ صحیح ضعیف اور صریح حدیث میں فرق۔ انویز لاکھانی انڈیا سے کہتے ہیں صحیح حدیث، ضعیف حدیث اور صریح حدیث میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں صحیح حدیث کی تو ایک ڈیفینیشن ہے جو حدیث جو بھی علم حدیث پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کو پڑھائی جاتی ہے، تدریب الراوی ہے، حدیث کی مشہور کتاب ہے، نخبۃ الفکر ہے، کہ تمام راوی ثقہ ہوں، کامل الضبط ہوں، اور کوئی بھی متہم بالکذب نہ ہو، عادل راوی ہوں، اور راوی اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت نہ کر رہا ہو، یعنی حدیث شاذ اور منکر بھی نہ ہو، اور کوئی اس میں ایسی مخفی علت بھی نہ ہو جس کی وجہ سے محدثین اس حدیث کو رد کر دیں۔ تو اس طرح کی تمام شرائط جس حدیث میں پائی جائیں گی وہ صحیح کہلائے گی، اور جو یہ شرائط جس میں نہیں پائی جائیں گی وہ ضعیف کہلائی جائے گی۔ اور موضوع وہ حدیث ہوتی ہے جس کا راوی متہم بالکذب، وہ جھوٹا راوی ہو۔ تو ضعیف حدیث میں امکان ہوتا ہے کہ شاید نبی نے ایسا فرمایا ہو، لیکن موضوع حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اور صریح حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث کا جو مفہوم ہے وہ بالکل واضح ہو، یعنی آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں نا اس دعوے پر حدیث بالکل واضح ہو۔ اس کی مثال ہے جیسے میں اکثر ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں نا کہ 2 نمازیں اکٹھی کرنا۔ اب سفر میں جو 2 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی پڑھی ہیں تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ اکٹھی کا کیا مطلب ہے؟ کیا نماز کو قضا کر کے دوسرے ٹائم پہ پڑھا؟ تو جن حدیثوں میں آتا ہے نا 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں وہ یا تو صحیح نہیں ہے، ضعیف حدیث ہیں، اور اگر صحیح ہیں تو صریح نہیں ہے، یعنی ان میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ نماز کو قضا کر کے پڑھا ہے۔ تو اس طرح کی بحث فقہ میں چلتی ہے کہ بھئی یہ حدیث صحیح تو ہے لیکن اپنے معنی پر صریح نہیں ہے، واضح نہیں ہے۔ تو جہاں بھی ایسی کوئی حدیث ہوگی کہ جس کے معنی اور مفہوم واضح نہیں ہوں گے تو اس کو کہا جائے گا غیر صریح ہے، یعنی اپنے معنی پر جو اس سے معنی مفہوم ہو رہا ہے پہلی دفعہ میں وہ واضح طور پر مفہوم نہیں ہو رہا، یہ واضح معنی نہیں ہے۔ ہم بعض دفعہ کوئی دلیل پیش کرتے ہیں نا یا گواہوں کا ہم بیان لیتے ہیں تو گواہ تو ثقہ ہوتے ہیں، لیکن وہ گواہ جو بیان دے رہے ہوتے ہیں وہ بیان مغلق ہوتا ہے۔ جج کہتا ہے کہ بھئی یہ جو دعویٰ ہے نا آپ کا، یہ ان کا بیان اس دعوے سے پوری طرح میچ نہیں کر رہا۔ تو گواہی تو صحیح لوگوں کی ہوتی ہے لیکن وہ
جو الفاظ ہوتے ہیں گواہوں کے وہ اس دعوے کے لیے مطابق پورے نہیں ہوتے، تو کہا جائے گا ان کا بیان جو ہے نا گواہوں کا صریح نہیں ہے، یوں کہا جائے گا صریح نہیں بیان، یعنی ان کی جو بات ہے، راوی چونکہ گواہ چونکہ ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، اس لیے گواہوں پہ تو ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کا جو دعوے کے حق میں جو ان کا بیان ہے نا وہ بیان صریح نہیں ہے اپنے مدعا پر، تو اس کو کہا جائے گا غیر صریح۔ اور اگر وہ گواہی قابل اعتماد نہ ہو تو ان کی بات ہی ضعیف ہوگی، بات ہی کمزور ہوگی، چاہے وہ صریح ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو حدیث میں بھی ایسے ہی ہے کہ راوی ثقہ ہو اور سند متصل ہو اور شاذ اور منکر بھی حدیث نہ ہو تو وہ حدیث صحیح ہے۔ پھر آگے یہ الگ بحث ہے کہ صحیح تو ہے لیکن جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں حدیث سے وہ پورا ثابت بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو اس بارے میں ہم بہت سے علماء یہ دعویٰ کرتے ہیں بھئی حدیث اس معنی میں صریح نہیں ہے۔ انویسٹمنٹ پر فکس منافع وصول کرنا، فریحہ صاحبہ ملتان سے پوچھتی ہیں